أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم ب5,000 من الملائكة مسومين وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مدد کی تمہاری بِبَدْرٍ، بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم بے سر و سامان اور کمزور تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بندے بنو۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، اس وقت کو یاد فرمائیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اہل ایمان سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہارے لیے کافی ہوگا، أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ، کہ تمہاری مدد کریں تمہارے پروردگار، ب3,000 من الملائکہ، 3,000 فرشتوں کے ساتھ، منزلین اتارے ہوئے، بلا کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر کرتے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرتے رہو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا، اور اگر وہ دشمن فوراً تمہارے پاس آئیں، یمددکم ربکم، تو پروردگار تمہاری مدد فرمائیں گے، ب5,000، 5,000 فرشتوں کے ساتھ، مسومین، جو نشان لگانے والے ہوں گے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 123، 124 اور 125 ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کا ابتدائی صرف تمہیدی طور پر ذکر فرمایا تھا، اور اس کے بعد رب العالمین نے غزوہ بدر کا ذکر، اور درمیان میں سود کا تذکرہ آئے گا۔ اس کے بعد پھر غزوہ احد کو تفصیل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، درمیان میں کچھ اور باتیں بھی ضمن میں آتی رہیں گی۔ بہرحال سن 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں ہیں، اور رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہمارے ہاں ایک تصور پایا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ بس پیغمبر کا کام صرف اتنا ہے کہ نماز، روزہ، حج، عمرہ، اور اس کے بعد کسی غار میں بیٹھ جائیں، دنیا ما فیہا کا کچھ پتہ نہ ہو۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورتحال یہ نہیں تھی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ دشمن پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ دشمن کی صورتحال کیا ہے، ان کی نقل و حرکت کیا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جب دشمن حملہ آور ہو جائے پھر کہ آؤ جی ذرا صلاۃ حاجت پڑھتے ہیں، آپ ادھر صلاۃ حاجت پڑھتے رہیں گے اور آرام سے آپ کے ملک پر قبضہ کر لیں گے۔ آپ یہاں رو رو کر دعائیں مانگ رہے ہوں گے، اور وہ کہیں گے کہ اچھا بات ٹھیک ہے، تم ادھر ہی رہو، تم ادھر اسی قابل ہو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر گئے ہیں شام، اور طے یہ ہوا ہے کہ اس تجارت کا جو منافع ہوگا وہ مسلمانوں کے خلاف استعمال ہوگا۔
تجارت کریں گے، اور وہاں سے طریقہ تجارت کا اس دور کا یہ تھا کہ مثال کے طور پر یہاں سے مال لیا، کراچی بیچا، اور پھر کراچی سے مال لیا یہاں لاہور لے کر اور یہاں بیچا، تو یہاں سے جو لے کے گئے اس کا منافع، وہاں سے جو واپسی لے کر آئے، یہ کل منافع جو ہے یہ سارا کا سارا مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے۔ رسول اللہ مبارک کو پتہ چلا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدہ بندوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ معلوم کریں کہ یہ قافلہ کب آئے۔ یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے کہ جب برائی ایک تناور درخت بن جائے اور پھر 10 بندے بھی اس درخت کے ساتھ جب ٹکر لیں تو ان کے ہاتھ تو ٹوٹ جائیں لیکن درخت کی کوئی پرواہ نہ ہو۔ برائی جیسے ہی نکلتی ہے وہیں اس کو مسل دو تاکہ وہ اور آگے بڑھ نہ سکے۔ ہمارے ہاں صورتحال اس کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی بس ہم تو بس اللہ والے لوگ ہیں جی، ہم تو جی بس اللہ سے مانگتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی سے بڑھ کر مانگنے والا کون ہے؟ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یا اللہ یہ جو قافلہ ہے ان کو فائدہ ہو ہی نہ، یا اللہ راستے میں ڈاکو پڑ جائے اور ان سے مال ہی چھن جائے، مسئلے ختم ہو جائے۔ رسول اللہ مبارک نے فرمایا خبر گیری کرو، پتہ چلا کہ جی قافلہ قریب آ گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چند ساتھی لیے اور یہاں سے نکلے۔ ابو سفیان تھا، ان کو بھی پتہ چل گیا کہ جی آگے ہمارا راستہ کاٹنے والے ہیں۔ اس نے 2 کام کیے۔ ایک کام تو اس نے یہ کیا کہ یہاں سے ایک تیز رفتار سواری کے اوپر ایک بندہ بھیجا مکہ مکرمہ کہ ہماری مدد کو آئے۔ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب ایسا آدمی ایک خطرناک خطرے کی گھنٹی بجاتا تھا تو وہ اپنی سواری کے کان ناک یہ کاٹ کر خون آلود کر دیتا تھا اور وہ کہتا یا صباحا، دنیا باہر نکلتی تھی اللہ خیر کرے، جیسے سائرن بجتا ہے اچانک کہ اللہ خیر کرے کیا ہو گیا۔ دوسرا طریقہ اس نے یہ اختیار کیا کہ راستہ بدل لیا، جو مشہور اور معروف راستہ تھا وہ چھوڑ دیا اور سمندر کے کنارے کنارے وہاں سے جیسے ہی اس نے راستہ بدلا اور سمجھ گیا کہ اب میں محفوظ ہوں تو اس نے فوراً ایک اور بندہ بھیجا کہ اب تمہارے آنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مقصد ہی نہیں ہے آنے کی، مقصد تو قافلے کو بچانا تھا اور ہمارا جو تجارتی قافلہ ہے ہم بچاؤ کر کے دوسرے راستے سے نکل آئے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور منظور تھا۔ ابو جہل نے کہا کہ نہیں اب ہم کیسے ہو سکتا ہے، اب ہم جائیں گے، ان کو جرأت کیسی ہوئی ہے، یہ کون ہوتے ہیں؟ اور ان کو اپنے پر اتنا یقین تھا۔ یہاں تو اتنی تفصیل نہیں ہے، سورہ انفال میں انشاءاللہ تفصیلات آئیں گی۔ سورہ انفال میں ہے کہ انہوں نے غلاف کعبہ کو پکڑا اور انہوں نے کہا کہ پروردگار عالم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ پیغمبر سچا ہے، یہ مسلمان حق سچ پر ہے تو پھر ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے اور ہمیں دردناک سزا دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، دعا قبول ہوئی۔ یہاں سے بڑے 1000 کا لشکر تیار کیا اور آئے۔ جب آئے یہاں رسول اللہ مبارک کو جب پتہ چلا کہ معاملہ تو کچھ اور ہو گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ مانگا کہ بھئی مجھے مشورہ دو کیا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق کھڑے ہوئے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دوسرے صحابہ کھڑے ہوئے۔ اللہ رسول اللہ نے فرمایا ایھا الناس اشیروا الی، لوگوں مجھے مشورہ دو۔ اتنے میں حضرت سعد کھڑے ہوئے۔ اللہ، یہ انصاری تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے۔ چونکہ ان کے ساتھ معاہدہ یہ تھا کہ اگر ہم پر باہر سے کوئی دشمن ہمراہ آور ہوگا تو تم نے ہمارا ساتھ دینا ہے، لیکن یہ نہیں تھا کہ اگر ہم باہر جائیں گے تم ہمارے ساتھ جاؤ گے۔ تھے مسلمان لیکن چونکہ ایک معاہدہ تھا۔ حضرت سعد نے فرمایا میں سمجھ گیا حضور کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، ہم وہ نہیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ،
جائیں آپ اور آپ کا رب لڑتے رہے، ہم صرف ماشاء اللہ سبحان اللہ میٹھا میٹھا بھی جی سنت ہے نا جی، ہم کھانے والے ہیں، ہم کھانے والے نہیں ہیں۔ فرمایا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھکتی ہوئی آگ میں فرمائیں گے، ہم اس میں جانے کے لیے، اس میں کودنے کے لیے اپنی بقا سمجھیں گے۔ اگر آپ فرمائیں گے کہ آپ اس سمندر میں چھلانگ لگا دیں، ہم سمندر میں چھلانگ لگانا اپنے لیے نجات سمجھیں گے، انشاءاللہ العزیز ہم آپ سے پیچھے نہیں ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ مبارک کا چہرہ کھل گیا، فرماتے ہیں میں صحابہ تھے نا کہ کاش یہ جملے میں نے کہے ہوتے اور میرے جملے سے رسول اللہ مبارک کو اتنی خوشی ہوتی۔ رسول اللہ مبارک ان سے اس لیے کہ مہاجرین تو اپنا سب کچھ پہلے ہی لٹا کے آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ان سے پوچھ کے آپ کی کیا رہی؟ خیر اللہ تعالیٰ کو منظور تھا۔ یہاں یہ علاقہ بدر کے نام سے مشہور ہے، مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ہے، ایک 5-6 میل کا ایک ٹکڑا ہے، دائیں بائیں پہاڑیاں ہیں۔ پہلے تو ذرا سختی کرتے تھے، اب اللہ کا شکر ہے ذرا آسانی ہو گئی ہے، وہاں جاتے ہیں۔ پہلے تو ہر بات کو کہا کفر اور شرک۔ اللہ کے بندوں قرآن کریم میں ان علاقوں کا ذکر ہے، جب تک ہم ان علاقوں کو دیکھیں گے نہیں قرآن کریم سمجھ کیسے آئے گا؟ بہرحال اب جو ہے وہ آسانی ہے، مدینہ منورہ سے اگر ٹیکسی میں بیٹھے تو وہاں بدر لے جاتے ہیں۔ کسی زمانے میں، پرانے زمانے میں جب پیدل سفر ہوا کرتے تھے تو بدر کا ایک راستہ بدر کا تھا اور ایک شار ہجرہ تھا۔ یہ جو ابھی آپ کی وہاں کی جو موٹر وے ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، یہ شار ہجرہ ہے۔ اسی راستے سے رسول اللہ مبارک نے ہجرت فرمائی، اس کو شار ہجرہ کہتے ہیں۔ اور ایک وہ راستہ ہے بدر والا۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بدر بن قیس ایک شخص تھا، اس نے کنواں کھودا تھا اور اسی کے نام سے اس جگہ کا نام ہی، اس کنویں کی شہرت سے پورے علاقے کا نام بدر بن گیا، اس کو بدر کا علاقہ کہتے ہیں۔ یہاں مشرکین پہلے پہنچ چکے تھے، انہوں نے آ کر جو کنواں تھا اس پر قابض ہو گئے، پانی بھی قبضہ کر لیا، اور جو صحیح جگہ تھی، اب مسلمان جب آئے تو دل میں کچھ خیالات آئے کہ اگر تم حق پر ہو نہ تمہارے پاس پانی ہے، اور جہاں ہو وہاں ریت ہی ریت ہے۔ اب جب پیادل، پرانے زمانے کی لڑائیاں تو پیادل ہوا کرتی تھی، یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھا ہوا ڈرون حملہ کر رہا اور یہاں سے بٹن دبا رہا ہے اور وہ گیا جی بات ختم ہو گئی۔ یہ معاملہ تو تھا نہیں، دو بدو لڑائی تھی۔ اب وہاں اگر زمین کچی ہو اور ریتیلی ہو تو پھر پاؤں وہاں دبتے نہیں، جمتے نہیں ہیں کہ بندہ جم کر لڑے، وہاں پاؤں اکھڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ کی شان سورہ انفال میں انشاءاللہ آئے گا، اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم ولیذھب عنکم الرجس ولیربط علی قلوبکم ویثبت بہ الاقدام۔ اللہ کی شان، مشرکین جہاں تھے وہاں مٹی تھی اور یہاں ریت تھی۔ جب رات کو خوب بارش ہوئی، انہوں نے پانی اکٹھا کیا، اپنے سواریوں کو بھی پلا دیا اور اپنے برتن بھی بھر لیے، اپنے ساری ضروریات بھی پوری کر لی۔ اور دوسرا کام یہ ہوا، ریت پر جب پانی ڈالے تو ریت جم جاتی ہے، اور مٹی میں جب پانی آئے تو دلدل بن جاتی ہے۔ بس یہی ان کے لیے کافی تھا کہ اب تمہاری خیر نہیں ہے۔ وحدہ لا شریک نے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کوئی صحابی ایسے نہیں تھے جو تھوڑی دیر کے لیے سوئے نہ ہوں سوائے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک موقع ایسا بھی آیا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، رسول اللہ مبارک کے ہاتھ یوں تھے، کملی جس کو ہم کہتے ہیں، چادر، رسول اللہ مبارک کی جو چادر تھی وہ جو لی ہوئی تھی وہ چادر گر گئی۔ رسول اللہ مبارک حضرت ابوبکر صدیق کو رحم آیا، فرمایا حضور مجھ سے دیکھا نہیں جا رہی آپ کی حال، فرمایا ابوبکر چھوڑ دے، میں اپنے رب سے مانگوں۔ وہ سامنے 1000 کا لشکر ہے، یہاں بے سر و سامان، قرآن کی تبان تم اذلہ، تم بے سر و سامان تھے، کمزور تھے۔ حالت یہ تھی کہ اکثریت صحابہ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے۔ کبھی جائیں مدینہ منورہ، خدا کی قسم انسان تصور نہیں کر سکتا، وہاں کے جو پتھریلی زمین ہے وہ پتھر نہیں، جیسے سلاخیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر چلنا کو آسان کام ہے۔ سواریاں کتنی ہیں؟ ایک سواری رسول اللہ مبارک، سیدنا علی المرتضیٰ اور اسید ابن حضیر، یہ 3 ساتھی رسول اللہ مبارک کے ساتھ ہیں، ایک سواری ہے۔ اب جب رسول اللہ مبارک باری باری سواری کرتے ہیں، ساتھیوں نے کہا کہ حضور آپ فرمانے میں تم سے زیادہ طاقتور، کیا شان ہے رسول اللہ مبارک کی۔
ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ماشاءاللہ ہم نے اپنے لیڈر کے لیے کیا ہے کنٹینر تیار کروایا ہے کہ گرمی میں بھی ماشاءاللہ اس نے کیا ہے جون جولائی کے مہینے میں اس نے کوٹ پہنا ہوتا ہے اور سردی لگ رہی ہوتی ہے، اور جب دسمبر جنوری کا مہینہ ہو تو وہ پسینہ صاف کر رہا ہوتا ہے۔ آج کے لیڈر یہ ہیں، ایک وہ لیڈر تھا فرمایا نہیں تم پیدل سفر کرو گے اور میں سواری پر نہیں۔ قیادت اس کو کہتے ہیں۔ رسول اللہ مبارک قیادت فرما رہے تھے، آئے 70 اونٹ ہیں، 313 یا 317 یا 19 صحابہ کرام ہیں، مختلف روایت، زیادہ مشہور روایت 313 کی ہے، کل 70 اونٹ، 6 گھوڑے، اور کیا ہے ان کے پاس؟ اور کوئی سواری نہیں ہے۔ یہ سارا سفر وہ، اور میں نے عرض کیا مورخین نے لکھا ہے کہ اکثر صحابہ کرام کے پاس پاؤں میں جوتا نہیں تھا۔ ان حالات میں پہنچے بے سر و سامانی کی حالت میں، وحدہ لا شریک فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، کہاں؟ بے بدر، بدر کے مقام پر، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدی ورحمۃ یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا، اللهم حصل مرادنا ويسر أمورنا بجاه حبيبك المصطفى ونبيك المرتضى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم۔ جزاكم الله۔